السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن فار آل کی 17ویں نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارا آج کا سوال تھا، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سوال کس نے اور کس سے کیا تھا؟ سورہ کا نام اور آیت نمبر بھی پیش کریں۔ اور ہم نے آپ کے لیے 4 آپشن دیے تھے۔ اس کا جواب جیم یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ ام کنتم مطلب کیا تم تھے، شہداء موجود، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب کے موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس کے معنی جب کے آتے ہیں، موت کے معنی موت۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، قال کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما کس کی، تعبدون عبادت، تم عبادت کرو گے۔ من بعدی میرے بعد، قالوا انہوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے الہک تیرے معبود کی، و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق کے والد کی، الہ واحدہ، الہ مانے رب، واحدہ ایک رب کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا تھا اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزندان کو یہودیت کی وصیت کی تھی اور وہ خود بھی یہودی تھے۔ قرآن نے اس آیت کے ذریعے ان کے سارے چیزوں کا توڑ پیش کیا۔ یہاں پر 2 چیزیں بتاتا ہوں۔ یہاں پر قرآن نے پوچھا ہے، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کے موت کا وقت قریب آیا؟ اگر وہ کہیں گے کہ موجود تھے تو یہ جھوٹ اور بہتان ہوا۔ اگر وہ کہیں گے ہم موجود نہیں تھے تو ان کا یہ مذکورہ دعویٰ کہ حضرت یعقوب نعوذ باللہ یہودی تھے تو ان کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا، غلط ثابت ہوا۔ انہوں نے جو وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو، اسلام کی وصیت کی تھی۔ آپ ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کا دین ایک ہی تھا، البتہ شریعت الگ ہو سکتی ہے۔ جو چیزیں پہلی امتوں میں حلال تھی ہو سکتا ہے کہ وہ اب حرام ہو، جو پہلے حرام تھی ہو سکتا ہے کہ اب حلال ہو۔ گویا کہ ایک موبائل ایپ ہوتا ہے، کمپنیاں جو ہوتی ہے نئے نئے ورژن لاگو کرتی رہتی ہے، ہر مہینے میں یا ہر تھوڑے دنوں میں نیا اپڈیٹ لاتی ہے، وہ کچھ چیزوں کو نکالتی ہے اور کچھ نئی چیزوں کو دیتی ہے۔ اسی طرح جو پہلے امتوں میں جو چیزیں حلال تھی ہو سکتا ہے وہ اب حرام ہو۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، البتہ شریعت الگ ہی تھی۔ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں نبی فلاں مذہب کے ماننے والے تھے، فلاں نبی فلاں مذہب کے ماننے والے تھے، قرآن کی آیات کی وجہ سے ان کا توڑ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر اللہ نے ان سے پوچھا اور ان کو ڈانٹ لگائی، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی انتقال کا وقت قریب آیا کہ انہوں نے اپنے اولاد کو کہا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا، آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہاں پر انہوں نے صرف الہ نہیں کہا، الہ کہنے سے ہو سکتا ہے کہ جھوٹے معبود کی طرف وہ لوگ ان کی نسبت کریں،
صاف طور پر کہا آپ کی، آپ کے رب کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی۔ یہ تو اللہ کے نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کو ایک نقطہ بتا کر میں بات ختم کرتا ہوں، اشارتاً بات کہتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے والد نبی، ان کے دادا بھی نبی، اور ان کے بیٹے بھی نبی حضرت یوسف علیہ السلام۔ انبیاء کا گھرانہ، نیک گھرانہ، متقی اور پرہیزگار گھرانہ۔ ان کو اپنے بیٹوں کی اتنی فکر تھی کہ اپنے انتقال کے وقت لا کر پوچھتے ہیں تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان کو اپنے بیٹوں کی مستقبل کی فکر دامنگیر تھی۔ اولاد انبیاء کی ہے، اتنا اعلیٰ خاندان، اس کے باوجود ان کو اتنی فکر تھی۔ مگر ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں کتنی فکر ہونی چاہیے اور ہم کتنی فکر کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں ان سے کہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو اعلیٰ خاندان تھا، نیک گھرانہ تھا، ان کو اتنی بڑی فکر تھی، اور ہمیں اپنے اولاد کے مستقبل کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور ہم اپنے اولاد کو کہاں لے جا رہے ہیں اور کس طرف لے جا رہے ہیں، یہ خود سوچنے کی بات ہے۔ میں نے اشارتاً بات کہی، آپ خود سوچئے اور اپنے اولاد کی فکر کیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر حاضر ہو جاؤں گا نئے جواب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔